تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تعلیم کی اہمیت اسی سے ہمیں معلوم ہو جانی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو، جو دانی دشمن تھے، ان سے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی۔ ایک بات یہ، اس جنگ میں دو باتیں آپ کو بتانی اور ہیں، ایک بات سوری دو نہیں ایک، وہ یہ کہ اس جنگ میں جو جھنڈے تھے، عربی میں اس کو بولتے ہیں علم، تو بڑا جو جھنڈا تھا وہ جھنڈا تھا حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، چھوٹا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انصار کا جو جھنڈا تھا وہ تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو خزرج کے سردار تھے۔ تو اس طرح یہ جنگ ہوئی۔ اس جنگ کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کی دھاک بڑھ گئی کفار پر، کہ جو اب تک مسلمانوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، ان کو ڈر ہونے لگا اس بات کا کہ یہ بہت کچھ ہیں اور ہم ان سے مقابلہ آسانی سے نہیں کر سکتے، اور جو ہمارے خیالات ہیں کہ ہم ان کو ایک دم ختم کر دیں، یہ پاسبل نہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ پھر اس سے مسلمانوں کو نقصان بڑھ گیا، وہ اس طرح سے کہ پھر کفار نے اور زیادہ تیاریاں شروع کر دیں، کہ پھر اس کے بعد جو جنگ ہوئی ہے اس میں مسلمانوں کے ساتھ اور بڑا لشکر ان کے سامنے آیا ہے، جس کی بات انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کلاس میں ہوگی۔ اور مزید یہ کہ دوسرے قبیلے جو اب تک اس میں انوالو نہیں تھے، وہ بھی ان کے ساتھ دینے لگے کافروں کا۔ تیسرا یہ کہ یہودیوں کی جو ہے کینہ کپٹ اور زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر ہونے لگا۔ پہلے تو وہ پسماندہ سمجھتے تھے کہ بیکورڈ ہیں یہ، لیکن جب انہیں لگنے لگا کہ یہ تو کمال کر گئی، تو انہیں ڈر ہونے لگا اس بات کا کہ اب ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اب ان کی بھی دھاک بیٹھ گئی، ان کو لوگ اپنا بڑا ماننے لگے، تو اس وجہ سے ان کا کینہ کپٹ حسد اور زیادہ بڑھنے لگا۔ چوتھی بات یہ کہ کفار نے ان کو پھر اور زیادہ سختی کی، ان کو اور زیادہ پریشرائز کیا اس بات پر کہ تم مسلمانوں کی مخالفت کرو، اور یہ ساری چیزیں تو مسلمانوں کو اس طرح اور زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کہ جس کے بعد پھر یہی ہوا کہ ایک کے بعد جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ یہ جو ایک سال ہے، اس ایک سال کے اندر اندر 5 غزوات ہوئے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے، جس میں سے ایک عام ہے، بڑا ہے، غزوہ بدر، جس کا نام آپ کے سامنے ہے، باقی چھوٹے چھوٹے اور بھی ہوئے، وہ اس میں سے ایسے کہ یہودیوں میں سے ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، جس کے بارے میں بتایا تھا، اس نے اسی سال بدعہدی شروع کر دی جنگ بدر کے بعد، کہ اس نے جو ہے حرکتیں شروع کر دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس سے مقابلہ کرنا پڑا، اس نے جو شروعات کی اس کی وجہ سے، اور پھر یہ وہاں سے بھاگے ہیں میدان چھوڑ کر، اور اپنے قلعے میں جا کر بند ہو گئے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، ان کو گھیراؤ ڈال دیا۔ 15 دن تک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا ہے، 15 شوال سے جنگ بدر ہوئی ہے رمضان میں، اور 15 شوال کو محاصرہ کرنا پڑا، تو یہ سمجھے ابھی 17 رمضان سے 15 رمضان کے بیچ کتنا فاصلہ ہوتا ہے، 1 مہینہ بھی نہیں ہوتا، اور اس 1 مہینے کے اندر اندر ان لوگوں نے جو ہے اس طرح حرکت کی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا محاصرہ کرنا پڑا، محاصرہ کرنے کے بعد پھر ان کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا، بھاگے، اور ان کو بھی جان سے نہیں مارا، چھوڑ دیا۔ 600 مرد تھے ان میں جو لڑاکا تھے، ہر وقت لڑتے رہتے تھے، ان کا کام یہی ہے۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایتھیسٹ جو الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، اس کو اس کے قلعے میں گھیر کر جو ہے اس کو ملک سے، اس کے قلعے سے نکال دیا گیا، وہ بیچارے معصوم لوگ تھے، معصوم نہیں تھے، وہ 600 مرد تھے، 600 کے 600 لڑاکا تھے، اور جو بوڑھے بچے تھے اور جو عورتیں تھیں وہ تجارت کرتے تھے، اور سونار کا کام کرتے تھے، سمجھ لیں زرگری کا کام کرتے تھے، تو نہ تو وہ پیسے سے کمزور تھے اور نہ ہی وہ طاقت سے کمزور تھے، جو ان کے بوڑھے بچے اور عورتیں تھیں یہ تاجر تھے اور سونار تھے، اور جو ان کے مرد تھے وہ لڑاکا تھے۔ ان لوگوں نے بدعہدی کی تو اس کا مقابلہ کیا، 15 دن، 15 شوال سے ان کا محاصرہ کیا، 15 دن کے بعد ان کو پھر جو ہے ملک بدر، مدینہ بدر کیا گیا۔ اس طرح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسری جو ہے غزوے کا اس وقت جو ہے سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا، اس کے جو علم بردار تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مقابلے کے لیے نکلے تھے، تو مدینے میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ اس وقت بنا دیا تھا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو سن 2 ہجری میں پیش آئیں، جو آپ کو بتا دی مختصر، غزوہ بدر اور یہ جو تفصیلی واقعہ، اور یہ انشاءاللہ اور اگلے سبق میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اگلی سن میں، یعنی سن 3 ہجری میں کیا واقعات پیش آئیں گے۔ کسی کا کوئی سوال ہے ذہن میں تو وہ کر لیں، ورنہ پھر انشاءاللہ آپ کی کلاس کمپلیٹ کرتے ہیں۔ چلیں خیر، لگتا نہیں کوئی سوال ہے ذہن میں۔